بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کاروان عشق کفر تاب سے نکل کر سیبور کے مقام پر پہنچا تو یہاں پر امام سجاد علیہ السلام نے ایک شعر پڑھا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے: آل رسول بے کجاوا اونٹوں پر سوار ہوں اور آل مروان عالی شان سواریوں پر سوار ہوں۔ مختصر توقف کے بعد جب کاروان عشق سیبور سے نکلا اور حماد کے مقام پر پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے شہر کے دروازے بند کر لیے اور یزیدیوں کو شہر میں داخل ہونے سے روک دیا، مگر والی شہر نے شہر سے باہر جا کر یزیدیوں کو کھانا اور پانی فراہم کیا اور انہوں نے تھوڑی سی دیر کے لیے وہاں پر قیام کیا۔ اس مقام پر ایک پتھر موجود تھا کہ جس پر سر امام مظلوم کو صندوق سے نکال کر رکھا گیا تھا، حتیٰ کہ اس پتھر پر خون کے نشان کے ساتھ کٹی ہوئی رگوں کے نشانات بھی موجود تھے، اور ہر سال جب بھی شب عاشور آتی تو آدھی رات گزرنے کے بعد سے اس پتھر سے ایک نور بلند ہوتا جو عصر عاشور تک باقی رہتا، اور اسی طرح اس پتھر سے خون بھی جاری ہو جاتا جو کہ جاری ہونے کے بعد اسی مقام پر منجمد ہو جاتا تھا۔ کاروان عشق نے اس مقام پر مختصر قیام کیا اور یہاں سے اپنے سفر کو اگلی منزل کی جانب بڑھا دیا، چنانچہ یہ قافلہ حمص کے مقام پر پہنچا۔ اس شہر میں خالد ابن ولید اور اس کے 2 بیٹوں کی قبریں موجود ہیں۔ جب کاروان عشق اس مقام پر پہنچا تو چونکہ وہاں کے حاکم کو پہلے سے ہی آپ کے آنے کی خبر دے دی گئی تھی، لہٰذا اس نے اطراف و اکناف سے لوگوں کی ایک کثیر تعداد کو اپنے ساتھ لیا اور یزیدیوں کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلا۔ لوگوں کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے پرچم تھے کہ جس پر فتح یزید کے نعرے لکھے ہوئے تھے، مگر جب شہر کے لوگوں کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ کاروان اہل بیت ہے اور یہ خانوادہ رسول ہے تو انہوں نے باہم فیصلہ کر لیا کہ ہم اہل بیت کی تشہیر اپنے شہر میں ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ بس جب والی حمص کی قیادت میں یہ قافلہ شہر کے اندر داخل ہوا تو ان لوگوں نے ان پر پتھروں کی بارش کرنا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں بہت سے جشن منانے والے اور یزیدی افراد واصل جہنم ہوئے اور ان کی خوشی غم میں بدل گئی۔ بس انہوں نے ارادہ کیا کہ شہر کے دوسرے دروازے سے داخل ہوں، مگر وہاں پر بھی ان کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا، اور پتھر مارنے والے افراد پکار کے کہہ رہے تھے: ایمان لانے کے بعد کفر اور ہدایت کے بعد گمراہی، ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے کہ امام مظلوم کے سر مبارک اور اہل بیت عصمت و طہارت کی تشہیر کے لیے انہیں شہر میں داخل کیا جائے۔ بس جب یزیدیوں نے شہر والوں کو یہ جوش و ولولہ دیکھا تو انہوں نے داخل شہر ہونے کے ارادے کو ترک کر دیا اور اپنی اگلی منزل بعل بکا کی طرف روانہ ہو گئے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔